دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله الله 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 يا الله هو يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله هو يا بشر یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا تیری سب سے
برتر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا تجھ کو
اس پیارے کا ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، طمانینت ملتی ہے۔ اللہ پاک کثرت سے ذکر کی توفیق دے۔ محفل نعت کا پروگرام جاری ہے اور تلاوت ہوئی، حمد باری تعالیٰ پڑھی گئی، کلام پڑھے جائیں گے۔ اس میں التجائیہ اشعار بھی ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، استغاثے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی جاتی ہے اور فریاد وہ سنتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ وہ اپنے چاہنے والوں کی فریاد بھی سنتے ہیں اور پوری بھی کرتے ہیں۔ تو کبھی مدینے کی حاضری کی التجا ہوتی ہے، کبھی مکے کی حاضری کی التجا ہوتی ہے۔ یہ گلدستہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پہلا کلام ہم سنیں گے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ کا کلام سفینہ بخشش کے نام سے ہے، اس سے انتخاب کیا ہے۔ بہت پیارا کلام ہے، تو شم رسالت ہے، سامان بخشش ان کا کلام۔ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، رسالت ہے،
رسالت ہے عالم تیرا نام سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے تا حشر رہے ساقی آباد میں خانہ نا حشر رہے ساقی آباد میں خانہ شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو باغ نبوت ہے جلوہ جانا اس در کی حضوری عصیاء کی دوا ٹھہری اس در کی حضوری عصیاء کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا ہے زہر معاصی کا
بس جا آنکھوں میں میری تو آ اور دل میں میرے بس جا دل شاد مجھے فرما دل شاد مجھے فرما آباد ویرانہ جلوے تیرے بس جا آباد ویرانہ سرکار کے جلووں سے روشن سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے حشر رہے روشن دوری کا یہ کاشانہ حشر رہے روشن دوری کا یہ کاشانہ تو شوشر رسالت سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سن رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ان کے شان میں کلام دنیا کی کہا جائے ہر زبان میں ملتے ہیں. انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، سندھی میں، ہندی میں، سرائیگی میں، پنجابی میں. آج ایک کلام ہم سرائیگی زبان میں سنیں گے. چند اشعار کی ظاہر میں سرائیگی سمجھتا نہیں ہوں مگر سمجھنے کی کوشش کی. اس کا ترجمہ مجھے وقار بھائی نے بھیج دیا تھا. تو بہت پیارا کلام ہے. عشق و محبت کی بہت پیاری باتیں ہیں. جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کو مختلف انداز سے یاد کرتا ہے. صحابہ کیسے عاشق تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو وضو سے جو قطرے چہرے مبارک سے گرتے تھے وہ دوڑ پڑتے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, لے کر انہیں اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. انہیں کہا نہیں کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسا کرو, مگر حضور سے محبت کا تقاضا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جو حجامہ کروایا, خون نکلا, خون مبارک, تو کسی صحابی کو پیش کیا. ان صحابی نے اس خون مبارک کو پی لیا, اور جس کا خون نبی پاک کے خون جسم مبارک جب اپنے خون سے اس کو مل گیا, انشاءاللہ جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ. تو یہ محبت کی باتیں ہیں,
اور ان اشعار میں بھی کچھ محبت کے جذبات بیان کیے گئے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وقار بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کراں بیٹھی زاری یا میں ڈڈولا، کراں بیٹھی زاری یا میں ڈڈولا، کراں بیٹھی زاری یا میں ڈڈولا، میں مقدی مقام، میں مقدی مقام، میں مقدی مقام، تو جتے ہو میں ہاری، میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، شاعر لکھتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، اے کریم آقا، آ جائیے، میں آپ کی راہ تک رہا ہوں، آپ کی راہ میں گریہ و زاری کر رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، میں اپنی بات بس اس پر ختم کرتا ہوں کہ میں ہار گیا، آپ جیت گئے آقا، تشریف لے آئیے۔ میں مقدی مقام، میں مقدی مقام، میں مقدی مقام، تو جتے ہو میں ہاری، میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، حضور دیوانہ، پوش میرے دی بن جائے جوتی، تے میں یار دے پیریاں، جے سونا دکھ وچ راضی، او میں سکھ نو چھلوے پاواں، غلام فریدا کتے مل پوے سونا، تے اونوں رو رو حال سناواں، میں مقدی مقام،
کدوں آب کی کدوں آب کی سوڑی سواری ڈولا کرا بیٹھی ساری ڈولا شاعر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی راہ تک رہا ہوں، اپنی آنکھیں بچھائے آپ کی راہ تک رہا ہوں، آپ کے انتظار میں میں نے اپنی زندگی لٹا دی ہے، آپ کی پیاری سواری نہ جانے کب آئے گی، یا رسول اللہ آ جائیے، یا رسول اللہ آ جائیے۔ گیا حال بیمار او یار بنا یار بنا ہن جیون کوڑے تے منڈے انڈے درد ہزار غلام فریدا میں تے رواں جویں بچھڑیے کوج کتاراں میں مکدی مقام میں مکدی مقام میں مکدی مقام تو جتے
پال عربی تو لج پال ڈھولا تو لج پال عربی تو لج پال ڈھولا میں دی زندگی میرے آقا، اے عربی آقا، اے لجپال آقا، آپ میرے محبوب اور آپ لجپال ہیں، میری زندگی آپ سے ہے یا رسول اللہ، آپ اچھوں سے اچھے ہیں اور میں تو کسی کام کا ہو ہی نہیں، اے میرے آقا۔ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے تے جنا ویکھو او ویکھے ایڈے بخت کتھوں میں لے آواں مٹ ویکھن دے وچ ویکھے تے یار تا تیرے اندر وسدا او تینوں ایویں پیڑ بھلیکھے غلام فریدا بوہے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے تو چنگے تو چنگی تو چنگے تو چنگی میں کو جی نہ کاری ڈھولا کراں بیٹھی ساری کدی جو اجڑی بسا سرائیگی میں بڑا محبت بھرا کلام سن رہے تھے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک بہت پیارا کلام ہے، بارہا سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، گویا ہیروں میں پورے ہوئے اشعار ہیں۔ ایک ایک لڑی ہے، ایک ایک بات بڑی محبت بھری ہے۔ عادل بھائی سے سنیں گے امام اہل سنت کا یہ بہترین کلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ اور وہ جو چاہے کو توڑ دے وہ جو چاہے کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے چنی لو چنا چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے 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 داغن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گئے جان تمہارے لیے داغن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گئے جان
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے غم آئے یہاں تمہارے لیے غم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تمہاری چاری تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مالک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مالک زمین و فلک سمک سمک زمین و فلک زمین و فلک سمک سمک بے کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سمک سمک زمین و فلک سمک سمک بے کا نشان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان اور جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھول میں دولے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھول میں دولے سزا سے دیگر پیسے مینن سزا سے دیگر پیسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے سزا سے دیگر پیسے مینن سزا سے دیگر سزا سے دیگر پیسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بخبری یہ بے خبری یہ بے خبری کہ خلق خیری یہ بے خبری یہ بے خبری یہ بے خبری کہ خلق خیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلق خیری یہ بے خبری کہ خلق خیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات
وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان. امام اہل سنت قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضور کی شان بیان کرتے ہیں. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے، نوح علیہ السلام کے بارگاہ میں، عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری. یہ بے خبری جو ہماری ہے، ہمارے لیے ہے کہ میری یہ بے خبری، میں جو پریشان ہوں، میری یہ بے خبری کہ خلق پھری ہے. سارے انبیاء کے دربار میں بھی حاضر ہوا اور میں ادھر جا رہا ہوں، مگر ان کے پاس جاؤں گا جو فرمائیں گے انا لہا. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ مدعا میرا، یہ مسئلہ میرا اگر حل ہونا ہے تو بارگاہ رسالت میں ہونا ہے. شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے، سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری، یہ بے خبری، کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانے اور اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانے جانا.
تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا، جانے جانا تیرے قربا، جانے جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا، جانے جانا جانے جانا جانے جانا۔ صبا وہ چلے کہ پھول کھلیں، کہ باغ پھلیں وہ پھول کھلیں، کہ دن ہو بھلیں رضا کی زبان، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے قیامت کا دن ہو، اور لوائے حمد حضور علیہ السلام کے جھنڈے تلے۔ اے رضا دنیا میں تو تم نبی پاک کی شان بیان کرتے ہی رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہی رہے، اے کاش قیامت کے دن لوائے حمد کے تلے تمہاری زبان اس وقت بھی نبی پاک کی مدحت سرائی میں کھل جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی لوائے حمد تلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محفل نعت میں ہم کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ آج واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں صحبت کے متعلق ہے کہ ایک گناہ گار سیاہکار شخص کو ایک اللہ کے بندے سے تھوڑا سا قرب سفر میں مل گیا تو اس کی دنیا کیسے بدل گئی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں پرانے وقتوں کا واقعہ، ایک شخص کہتے ہیں سید ابو ہاشم، ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، میں ساحل پر آیا تو کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب میں وہاں پہنچا دیکھا کہ ایک کشتی پہلے سے موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے مجھے روک دیا۔ یہ واقعہ جو سیدنا ابو ہاشم کا ہے یہ سیدنا حسن بن حضر نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اس کشتی میں سوار ہونے لگا جس میں کنیز بھی تھی تو اس کے مالک نے مجھے کہا یہ کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے، یہ ہم نے پوری بک کرائی ہوئی ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ یہ غریب سا معلوم ہوتا ہے، مسکین لگ رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی، میں بیٹھ گیا۔ اب کشتی روانہ ہو گئی، موسم بڑا خوشگوار تھا، ان دونوں نے الگ تھلگ ایک کونے میں، ان دونوں سے ہٹ کر میں الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ کنیز نے مالک کے لیے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھایا، اور جب دونوں کھانے لگے تو انہوں نے مجھے بھی آواز دی، آؤ اے مسکین تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں کھانے کا، میں نے ان کی دعوت قبول کی، ہم نے کھانا کھا لیا۔ اس شخص نے اپنے کنیز سے کہا تم مجھے شراب پلاؤ۔ استغفر اللہ۔ کنیز نے شراب کا جام پیش کیا، کنیز نے اس کو شراب کا جام دیا، وہ شخص شراب پینے لگا، پھر اس نے حکم دیا اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ اس نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ جب وہ شراب پیتے رہے، شراب کے نشے میں مست ہو گئے تو کنیز سے اس نے کہا سارنگی لاؤ، یعنی باجا لے کر آؤ، ہمیں گانا سناؤ۔ وہ گانا گاتی رہی، اس کا مالک گانا سن کر جھومتا رہا، سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، کافی دیر ہو گئی، اس کا نشہ ٹوٹا تو وہ میری طرف توجہ کرنے لگا۔ اس نے کہا تم نے کبھی ایسا گانا سنا ہے؟ دیکھو کیسا اچھا گانا گا رہی تھی۔
کیا تم ایسا گا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو تمہیں ایسا کلام سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کیا اس سے بھی کوئی بہتر کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اس سے بہت بہترین کلام ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ہم بھی سنیں۔ چنانچہ ابو ہاشم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ تکویر کی یہ آیت تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یعنی جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا، سورہ تکویر پڑھتا جا رہا تھا، اس شراب پینے والے کی حالت تبدیل ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، بڑی توجہ سے وہ قرآن سن رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کرتی جا رہی ہیں۔ یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا تھا، اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس نے اپنے کنیز سے کہا اے کنیز جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن انڈیل دیے اور وہ سارنگی اور باجا اور آلات لہو و لہب سب کے سب توڑ دیے اور میرے سامنے ادب سے بیٹھ گیا اور میرے قریب آیا، مجھ سے میرے سینے سے لگ گیا اور ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے بھائی میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کیا میں اب توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میرا رب میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت سے جواب دیا اور کہا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ تم اس سے توبہ کرو، ضرور وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ چنانچہ اس نے میرے سامنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی، خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ ہم بصرہ پہنچ گئے، دونوں نے یعنی اس کنیز نے اور اس کے مالک نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے جو ہے ان دونوں نے دوستی کر لی، 40 سال تک مجھ سے دوستی کی۔ ہم بصرہ پہنچے، ہم دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لی اور 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بڑا غم ہوا، یعنی اسی کا جس نے توبہ کی تھی، جس نے شراب پی تھی۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا ہے میرے بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت انداز سے مجھے کہا دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب تجھے جنت مل گئی؟ اس نے جواب دیا جب تم نے قرآن کی وہ آیت مجھے سنائی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس آیت نے میری زندگی میں انقلاب برپا کیا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت عطا کر دی۔ دیکھا پیارے بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کہ ایک تھوڑی دیر کی صحبت نے اس شرابی کو کیسے بدل دیا کہ وہ گانا سننے والا، شراب پینے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ تھوڑی سی اچھے بندوں کی صحبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جن میں یہ 5 خصلتیں ہوں:
سنیے مدنی چینل کے ناظرین، بعض نے یوٹیوب میں بہت سارے دوست بنائے ہوئے ہیں، بعض نے فیس بک پر، بعض نے ٹویٹر پر، یہ ڈیجیٹلائز جو ہیں ان کی صحبتیں ہیں، بعض فزیکل جو ہیں دوستوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں یہ باتیں موجود ہیں، یہ خصلتیں ہیں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں غور کرنا چاہیے یہ بری صحبت کہیں ان کے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ فرماتے ہیں پہلی بات اس میں عقل مندی ہو، دوسری بات اس میں اچھے اخلاق ہوں، تیسری بات وہ فاسق نہ ہو، چوتھی بات وہ گمراہ نہ ہو، اور پانچویں بات دنیا کا حریص نہ ہو۔ کہ عقل مند انسان میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور بے وقوف انسان کو جو ہے وہ دوست کا فائدہ بھی پہنچانا چاہتا ہے تو بسا اوقات نقصان کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں بے وقوف کے چہرے کی طرف نظر کرنا گویا ایک خطا ہے جسے لکھا جاتا ہے۔ عقل مند سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو اشیاء کو ان کی حقیقت کے مطابق سمجھتا ہے، خواہ بذات خود سمجھتا ہو یا کسی کے سمجھانے سے سمجھتا ہو۔ یہ 5 خصلتیں دیکھنی ہے۔ آج کی صحبت اگر ایسی ہے آپ کے دوستوں کی کہ وہ آپ کو شطرنج کھلاتے ہیں، وہ آپ کو شراب کی اور کباب کی محفلوں میں لے جاتے ہیں، موسیقی کی محفلوں میں لے جاتے ہیں، ان کی صحبت سے آپ مسجدوں سے دور ہیں، آپ عبادات سے دور ہیں، آپ تلاوت سے دور ہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے دور ہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھنے سے دور ہیں، تو آپ کی یہ صحبتیں خطرناک ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نیک اور اچھے ماحول کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اس میں آ کر بہت سارے لوگ بدل گئے۔ اگر آپ بھی بدلنا چاہتے ہیں، بری صحبت میں ہیں، تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں شرکت کیجیے۔ رب کریم ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ آئیے آخر میں کلام سنتے ہیں حسان رضا سے، امام اہل سنت کا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی رسائی لو جب تو بنائے گر ان کی رسائی
تیری دعائیں بے قصوں کے آقا اب تیری دعائیں بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی یوں تو سبنی کا پر دل کی اگر پوچھو یوں سبنی کا پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص سن کی کمائی یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص سن کی کمائی دل یہ سلگنا کیا ہے جلنا ہے تو جل بھی اٹھے دم گھٹنے لگا ظالم دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھوری رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھوری آپ سنبھالے تو اپنے سنبھل جائے اب آپ سنبھالے تو اپنے سنبھل
بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیخ اللہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی اسیروں کے روشن خوشاوں سے 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 فقیروں کے حاجت رواں سے سکین البغداد یا تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے 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 تیرے ہاتھ راج یا سے یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیخ اللہ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا سے یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم اس بے کسو غزل پر جو کچھ گزر رہی ہے اس بے کسو غزل پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر تم پر سلام ہردم ظاہر ہے سب وہ تم پر تم پر سلام ہردم بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے پھرتا بخار در در پھرتا بخار در در تم پر سلام ہردم پھرتا بخار در در تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام اور اپنے گدائی کی لیجیے خبر اپنے گدائی کی لیجیے خبر خدا کیجیے
تم پر سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اے رب قدیر، اے رب رحیم، ہماری اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہماری التجائیں قبول فرما، ہمارے استغاثے قبول فرما، ہمیں جلدی مکے مدینے کی باادب اور باذوق حاضریاں نصیب فرما، مدنی قافلوں میں سفر نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو اے اللہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں شفا یابی عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ذکر نبی علیہ السلام سے جگمگا دے، اے اللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین ہمیں ذہنی اور قلبی سکون نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک